سلام لسنرز، اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق دنیا میں سب سے پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے حابیل کو صرف اس لیے مار دیا کہ وہ حابیل سے جالسی میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامک آئیڈیالوجی میں پہلا قتل ایک عورت کی وجہ سے ہوا تھا، جبکہ اصل میں قابیل ایک کسان تھا اور بہت اچھے پھل قربانی کے لیے لایا تھا، جبکہ حابیل ایک چرواہا تھا اور وہ جانور لایا تھا، مگر قربانی حابیل کی قبول ہوئی۔ یہ بات قابیل کے اندر حسد پیدا کر گئی تھی۔ بیسیکلی پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اگر آپ قابیل اور حابیل کی سٹوری کو نہیں جانتے تو میں شارٹ سے ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ قابیل اور حابیل دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، جن میں اس بات پر لڑائی ہو گئی تھی کہ کون کس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ بیسیکلی اس دور کے اندر جب دو لوگوں میں لڑائی ہو جاتی تھی تو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ایک میتھڈ یوز کیا جاتا تھا، جس کے اندر وہ دونوں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز لے جا کر ایک پہاڑی کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتے تھے، پھر بجلی آتی تھی اور ان میں سے کسی ایک کی چیز کو کھا جاتی تھی اور فیصلہ اس انسان کے حق میں ہو جاتا تھا۔ اسی طرح قابیل اور حابیل نے اپنی طرف سے بہترین چیزیں لے جا کر رکھی تھی اور قابیل کے نزدیک اس کے پھل زیادہ اچھے تھے، مگر پھر بھی قربانی حابیل کی قبول ہو گئی۔ یہ بات قابیل کو جیلسی میں مبتلا کر گئی تھی اور اسی فیلنگ کے تحت اس نے اپنے بھائی کو مار دیا تھا۔ بیسیکلی قابیل نے حابیل کو کسی عورت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہوئے اور جیلسی کی فیلنگ میں آ کر مار دیا تھا۔ حسد انسانوں کی دنیا میں ایک بہت ہی ایکسپریسو فیلنگ ہے اور جیلسی ہیومن ورلڈ میں بہت کامن ہے۔ یہ بہت بڑے بڑے ڈسٹرکشنز انجام دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے غصہ اور جیلسی پر قابو پانا سیکھ لیں تو آپ کی لائف کے آدھے غم ختم ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی جیلسی آپ کو اسٹرگل کرنے میں مدد بھی دیتی ہے، لیکن زیادہ نہیں، یہ بہت کم ایسا کرتی ہے۔ اکثر تو یہ آپ کو اندر ہی اندر ختم کرتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ایک اندیکھی آگ میں جل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور جیلسی۔ سوشل میڈیا پر کولڈ وار انسانوں کے بیچ میں ہمیشہ چھڑی رہتی ہے، اور وہ بھی بہت رینڈم چیزوں پر، جیسے کہ کپڑے، گھر، جولری، لائف سٹائل، ایجوکیشن سٹیٹس، پوزیشن، کسی خاص پوزیشن کی وجہ سے۔ غرض انسان ہر چیز کسی دوسرے کو جیلس کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے یا پھر کوئی فضول میں ہی جیلس ہو رہا ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر تو جیلسی ایک بہت زبردست وار کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ جنگ آہستہ آہستہ بہت بڑھ جاتی ہے، مگر آپ اس کی روٹ تک جانا چاہیں کہ آخر یہ وار سٹارٹ کیسے ہوئی تو شاید ہی آپ کو اس کی روٹس مل سکیں، کیونکہ انسان بے بنیاد اور بلا وجہ لڑنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آؤٹ فرام جیلسی۔ پہلی بات تو یہ کہ سیلف obsession سے باہر نکلیں، لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں، انہیں ان کے مقام اور پوزیشن کو قبول کر لیں، اپنے اندر دوسروں کے لیے جگہ بتائیں۔ مجھ سے زیادہ اچھا کیوں پہن رکھا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا کھا کیسے رہا ہے، مجھ سے زیادہ اچھا فنکشن کیسے اٹینڈ کیا، کیوں کیا، یہ کیوں اور وہ کیوں۔ جسٹ گیٹ آؤٹ یور سیلف فرام سم ونز لائف۔ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی زندگی سے بالکل دور کر لیں، اس کی ذات کو اتنی دلچسپی ہی نہیں دینی آپ نے۔ اس سے آپ کی اپنی لائف آسان ترین ہو جائے گی۔ لوگوں پر فوکس کرنا چھوڑ دیں اور جس پر کریں انہیں صرف پازیٹیولی دیکھنے کی کوشش کریں کہ میں بھی یہ پوزیشن ارن کر لوں گا یا وہ چیز ارن کر لوں گا۔ اگر وہ نہ کر سکا تو کچھ ایسا ضرور ہوگا جو صرف آپ کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اسے ڈھونڈیے اور خوش رہیے۔ خوش رہنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ لائف بہت شارٹ ہے اور لائف کو جج کرنے اور جیلسی کی وجہ سے ویسٹ مت کریں، اور یہ صفائی تو اپنے آپ کو بالکل مت دیں کہ میں اکیلا ایسا نہیں ہوں، کیونکہ اگرچہ پوری دنیا بری ہو جائے آپ اکیلے اچھے بن کر دکھائیں، کیونکہ انسان پہلی جنگ انسانوں سے نہیں اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ سے کی ہوئی جنگ جیت جائے تو سمجھ لیں آپ نے سب جیت لیا۔ اور ایک بات کہوں، کچھ لوگ تو اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ آپ انہیں گدھے پر بٹھائیں اور آپ انہیں سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ یہ مت کریں، بس ان کو ان کی جگہ پر رہنے دیں اور بھول جائیں اور آپ کی لائف آسان ہو جائے گی۔ اس ٹاپک میں اگر ججمنٹ کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا، تو ہم فیئر آف ججمنٹ اور ججمنٹل سوسائٹی کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں۔
ہم ایک ایسی سوسائٹی میں زندہ ہیں جہاں ہر کام کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ ڈر لگا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کیسے جج کریں گے۔ ہمیں اس کام کے صحیح ہونے یا غلط ہونے سے زیادہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمارے اندر لوگوں سے پریز وصول کرنے کا، تعریف وصول کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور اس کے لیے کئی بار ہم صرف ججمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ہمیں وہی ججمنٹ زندہ رہنے نہیں دیتی۔ کبھی ہمارے شوق مار دیتی ہے، کبھی انسانیت مار دیتی ہے، کبھی ہماری اوریجنلٹی، ہماری اصلیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ایک سلو پوائزن کی طرح ہے جو آہستہ آہستہ آپ کو اندر سے ختم کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سوشل اوپینین کو فوکس میں رکھنا بہت برا ہے۔ کبھی کبھی آپ سوشل اوپینین کے لیے بہت اچھے کام بھی کرتے ہو، مگر زیادہ تر یہ چیز آپ کو اندر سے ایک سلو پوائزن کی طرح ختم کر رہی ہوتی ہے۔ یہ فیئر آف ججمنٹ ہمارے اندر بہت رینڈم چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ میرا کلر کمپلیکشن ڈارک ہے، یا میں شارٹ ہائٹڈ ہوں، میں نرڈ ہوں، یا میں اسٹوپڈ ہوں۔ میں تو چیزوں کو رکھ کر بھول جاتا ہوں۔ میری پرسنالٹی اتنی ایکسپریسو نہیں ہے کہ لوگ مجھے پسند کریں۔ ہم مسلسل اپنے آپ کو لوگوں کے لیے امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہر سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح لوگوں کو پسند آ جائیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں پر اس طریقے سے فوکس کرنا ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ میں اس کی طرح بن جاؤں یا میں ایسا ہو جاؤں۔ سوسائٹی کی ججمنٹ کو سر پر سوار کر کر اپنی لائف کو سپوائل بالکل بھی مت کریں۔ بعض جگہ پر لوگوں کو بالکل پرفیکٹ لوگوں سے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ میری اس بارے میں صرف یہ اوپینین ہے کہ اگر کسی با اثر شخص کا دل توڑنے سے، اس کے سامنے اس کو جج کرنے سے ڈرتے ہو، تو ایک رینڈم انسان کو بھی جج مت کیا کریں، کیونکہ دل توڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ مت کیا کریں۔ اگر لوگ آپ کو جج کرتے ہیں تو ان پر بہت سارا والا دھیان ہی نہ دیں، اور خود دوسروں کو بالکل جج مت کریں۔ اور کبھی اس وجہ سے اگر آپ کی لائف ڈسٹرب ہوئی ہے تو اپنی سٹوری نیچے کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ مے بی آئی ول میک اے فل ویڈیو آن اٹ۔ دیٹس آل لسنرز۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، بیکاز اٹس فری۔ انجوائے یور لائف، اسٹے ٹیون ود می۔